میں نے کہا جب میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی اور حدیث پڑھی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ بندہ فیئر ہے نا تو اس نے کچھ نہیں چھپایا ہوگا، اس نے سب کچھ بیان کر دیا ہوگا، پھر تو میں اس کی ہر چیز جو ہے نا مطلب جسے کہتے ہیں کہ فالوور ہو کے دیکھوں گا۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، بات یہ ہے آپ نے اس کو بیان کیوں نہیں کیا، آپ بھلے فٹ نوٹ لگا دیتے۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر یا خلافت کے موضوع کے اوپر ان کو صحیحین جو ہے بخاری و مسلم ان سے احادیث لینی چاہیے تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں یہ ہمارے سامنے عربی متن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جو حدیث حذیفہ کا ہے۔ اب اس میں الفاظ کے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انکم فی النبوہ ما شاء اللہ ان تکون، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے نبوت تمہارے اندر باقی رہے گی۔ پھر اس کے بعد آگے الفاظ ہیں ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، فتکون ما شاء اللہ ان تکون، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کب تک رہے گی؟ امیر معاویہ پہ ختم ہو جائے گی، اوکے ٹھیک ہے۔ اوکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر ہم صحیح مان لیں، لیٹ سی آپ کی بات لے لیتے ہیں، اوکے آپ ہماری تحقیق کی طرف نہیں جاتے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں جی محدثین نے اس کو کہا ہے ہمیں تقلید کرنی چاہیے، چلیں ہم ان کی تقلید میں جو ہے وہ یہ بات مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن اس حدیث سے مرزا صاحب کا بنیادی مقدمہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی یا خلافت ختم ہو گئی۔ حسن اس کو بھی ایڈ کرتے ہاں اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ ٹیکنیکلی وہ ایڈ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ 30 سال سے زیادہ بن جاتا ہے معاملہ۔ 30 سال لکھا ہوا ہے کہیں؟ ہاں آتا ہے، دوسری جو حدیث سفینہ ہے اس میں ہے۔ تو ابھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ مستقل گفتگو کریں گے۔ اوکے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہہ رہے ہیں فتکون ما شاء اللہ وان تکون، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی۔ تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ تک رہی رضی اللہ عنہ؟ دوسری حدیث سے سپورٹنگ مٹیریل مل گیا 30 سال۔ ہاں اب بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے دوسری حدیث ہے، یہ اب ہم نے کھول لی، وہ مسند احمد کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے حدیث سفینہ، اس پہ ہم علیحدہ سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن بہرحال اس میں کیا الفاظ ہیں؟ الخلافت فی امتی 30 سنہ، اوکے میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی۔ اوکے۔ اچھا اگر آپ غور کریں نا، یہ دونوں حدیثیں کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی، اور ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ 30 سال تک رہے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک حدیث متعین نہیں کر رہی زمانے کو۔ تو ایک حدیث جو ہے وہ جنرل ہے، ایک حدیث اسپیسیفک ہے، ایسا تو ہوتا ہے نا۔ چلیں اب ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث عام ہے، دوسری نے اس کو خاص کر دیا۔ وہاں پہ الفاظ ہیں خلافت علی منہاج النبوہ کیا ہوگی؟ جب تک اللہ تعالیٰ جب تک اللہ چاہیں گے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ الخلافت فی امتی، خلافت علی منہاج النبوہ نہیں۔ تو یہاں پہ سرسری ذکر کر دیا، جس طرح نماز کے اندر بعض اوقات صرف قیام کا ذکر ہوتا ہے، رکوع کا ذکر ہوتا ہے، حدیث کے اندر سجود کا ذکر ہوتا ہے، بعد میں کہتے ہیں جی تشہد میں بیٹھتے ہیں سلام پھیر دیتے ہیں، وہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کچھ اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ، چلیں ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں کہ جی یہاں پہ سرسری ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اس باب میں اتھینٹک ترین روایت ہے، مستند ترین روایت اس باب میں، وہ مرزا صاحب نے نقل ہی نہیں کی اپنے پورے کتابچے میں۔ اچھا یعنی دیکھیں نا، عنوان کیا ہے چیپٹر کا کہ خلافت راشدہ کی مدت کیا ہے، یہ سرچ کوسچن ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ اب آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ خلافت کے حوالے سے سب سے پہلے تو صحیحین کی روایات لے کے آتے، کیونکہ اتھینٹک ترین کتابیں تو صحیح بخاری صحیح مسلم ہیں، اوکے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی خلافت کے حوالے سے جو روایات ہیں ان کو آپ نے نکال دیا، ذکر ہی نہیں کیا۔ اچھا میں نے مرزا صاحب سے پوچھا بھی، اچھا جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، یہ کتابچہ جب میرے سامنے آیا پہلی مرتبہ تو کتابچے کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے
ایک حدیث لکھی ہوئی تھی اور قرآن مجید کی آیت ٹائٹل پیج کے اوپر لکھا ہوا تھا. قرآن کی آیت کیا ہے کہ جو ہماری واضح آیات کو اور جو اللہ نے نازل کیا اس کو چھپا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت ہو. اوکے. اور پھر حدیث کیا لکھی ہوئی کہ جس کو علم دیا گیا اور اس نے علم کو چھپا لیا تو قیامت والے دن اسے آگ کی لگاموں میں سے ایک لگام. تو گویا یہ اصل میں علماء کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ چھپایا اور ہم نے واضح کی. میں نے کہا جب میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی اور حدیث پڑھی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ بندہ فیئر ہے نا تو اس نے کچھ نہیں چھپایا ہوگا. اوکے. ٹھیک ہے, اس نے سب کچھ بیان کر دیا ہوگا. پھر تو میں اس کی ہر چیز جو ہے نا مطلب جسے کہتے ہیں کہ فالوور ہو کے دیکھوں گا. تو کیا چھپایا انہوں نے؟ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت, یہ بات میں نے انہیں کہی کہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یزال ھذا الدین عزیزا منیا الی 12 خلیفہ. اچھا, 12 خلفاء تک یہ دین جو ہے صحیح مسلم میں ہاں غالب رہے گا. 12 خلفاء تک. یہ بھی جنرل حدیث ہے. وہ 12 خلفاء کون ہیں؟ 4 کا تو پتہ ہے, کب ہیں, کن ادوار میں ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے, بات یہ ہے آپ نے اس کو بیان کیوں نہیں کیا. آپ بھلے فٹ نوٹ لگا دیتے اچھا کہ یہ کون ہے, آپ بھلے متعین کر دیتے. ابھی تو ہم اس میں جا ہی نہیں رہے نا کہ آپ نے متعین کیا کہ نہیں. آپ نے خلافت کے باب میں دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں خلافت کے حوالے سے ایک بیانیہ وہ ہے جو ہمیں صحیحین سے ملتا ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم سے. ٹھیک ہے. ایک بیانیہ وہ ہے جو اس سے نیچے درجے کی کتابیں ہیں, سنن کی کتابیں جنہیں ہم کہتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں گے خلافت کے حوالے سے جو حدیثیں صحیحین کی ہیں وہ مرزا صاحب نے ذکر ہی نہیں کی. صرف یہ روایت نہیں, اس کے علاوہ بھی, یعنی جو بیانیہ صحیحین کی روایات سے ہمیں ملتا ہے وہ اس بیانیے سے ڈیفرنٹ ہے جو سنن کی روایات سے ملتا ہے, اور جو سنن کی روایات سے ملتا ہے وہ اس سے جو لو درجے کی کتابیں ہیں ان سے وہ بیانیہ ڈیفرنٹ ہے. تو ٹیکنیکلی آپ کا کہنے کا مطلب ہے شاذ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ شاذ. ٹیکنیکلی ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حدیث سے بھی بیانیہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اگر فیئر ریسرچر ہیں تو سب سے پہلے آپ صحیحین کے بیانیے کی طرف جائیں گے. اب غدیر خم کی مثال کے طور پہ جو روایت ہے, ٹھیک ہے, اب وہاں پہ کہ غدیر خم کا خطبہ جب آپ صحیح مسلم میں دیکھتے ہیں جی تو وہاں وہ الفاظ ہیں ہی نہیں کہ علی جو ہے اس کو, تو کیا محدثین کے اصول کے مطابق یہ شاذ ہو جائے گا؟ یہ تو ہم آگے چل کے اس پہ گفتگو کریں گے. آگے چل کے ہم گفتگو کریں گے. ابھی ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب نے بہت سی احادیث جو کہ اس موضوع سے متعلق تھیں, ان کے سرچ کویسچن سے متعلق تھیں, اچھا یہ بتائیے, مستند ترین تھی لیکن انہوں نے چھپا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر یا خلافت کے موضوع کے اوپر ان کو صحیحین جو ہے بخاری و مسلم ان سے احادیث لینی چاہیے تھی. کتنی زخامت بڑھ جاتی, 10-12 حدیث سے ایک پیج بڑھ جاتا. اچھا میں نے مرزا صاحب کو جب کہا تو مجھے انہوں نے جواب دیا, کہتے ہیں میں نے فلاں ویڈیو میں بیان کی ہے. اچھا یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی میں نے فلاں ویڈیو میں نے انہیں کہا بات یہ ہے, یہ جو حدیث حذیفہ ہے اور حدیث سفینہ ہے, آپ ایسا کریں یہ فلاں ویڈیو میں بیان کر دیں جی, اور یہاں کتابچے سے نکال دیں اور اس کی جگہ صحیح مسلم کی روایت یہاں کتابچے میں رکھ دیں. مجھے بتائیں آپ کے ریڈر کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ سارا مقدمہ ہی بدل جائے گا نا جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایک موضوع پہ میں نے ساری حدیثیں جمع کرتی ہیں, تو آپ پھر اس پہ کلیم. میں پھر کہوں گا کہ آپ کو ان کے طریقہ کار پر اعتراض ہے. جی, طریقہ کار پہ بھی اعتراض ہے اور ان کی دلیل کے اوپر بھی اعتراض ہے. دلیل کے اوپر بھی اعتراض ہے. ہم نے کہا کہ حدیث سفینہ کا جو متن ہے اور اسی طرح سے حدیث حذیفہ کا جو متن ہے, اب حدیث حذیفہ کا یہ جو متن ہے یہ ٹکرا رہا ہے آپس میں بھی ٹکرا رہا ہے. اور ایک تو ہم نے کہا کہ حدیث سفینہ سے ٹکرا رہا ہے کیونکہ حدیث حذیفہ کے اندر یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا خلافت رہے گی. جی, آپ نے کہا کہ جی ہم تخصیص اس کی کر لیتے ہیں حدیث سفینہ سے کہ 30 سال تک رہے گی. اس سے مراد ہم کہہ رہے ہیں ہم کیوں نہ صحیح مسلم کی جو زیادہ اتھینٹک روایت ہے اس سے اس کی تخصیص کر لیں کہ 12 خلفاء تک یہ رہے گی.
اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں 12 خلفاء والی؟ 12 خلفاء والی اس کے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یزال ھذا الدین عزیزا منیا، یہ دین غالب رہے گا اور دشمنوں سے محفوظ رہے گا الی 12 خلیفہ، 12 خلفاء تک۔ اچھا، جتنے شارحین ہیں آپ دیکھ لیں جنہوں نے حدیث کی شرح کی ہے، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک اس میں اختلاف ہوگا کہ یہ 12 کون ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ سب نے خلفاء میں شامل کیا، ایون کہ یہ بہت رٹ لگاتے ہیں نا علامہ البانی، وہ بھی اس حدیث کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلفاء میں شامل کر۔ آپ مجھے علماء سلف کے کچھ نام بتائیے جو امیر معاویہ کو خلفاء راشد میں شامل کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بحث جو ہے نا ایک علیحدہ بحث ہے، اس پہ ہم مستقل گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، سلف میں 3 موقف ہیں، کچھ نے یہ بات کہی کہ وہ خلفاء راشدین میں سے ہیں، کچھ نے کہا کہ وہ محض خلفاء میں سے ہیں، خلیفہ راشد نہیں کہا، خلیفہ کہا ہے، اور کچھ نے ان کو ملک کہا ہے لیکن کہا کہ ان کی ملوکیت رحمت والی ملوکیت ہے۔ اوکے، 3 موقف ہیں۔ 3 موقف، یہ تینوں لفظی فرق ہے، یعنی اگر آپ غور کریں نا، ہاں لفظی فرق ہے، زیادہ فرق کسی نے بھی وہ الفاظ استعمال نہیں کیے جو آپ کے بقول مودودی صاحب نے یا اسحاق جہالوی نے، یا یہ تو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی بدترین قسم کی ملوکیت آ گئی، یعنی رحمت والے ملک۔ ہاں، رحمت والے ملک۔ اگر کسی نے ملک کہا بھی ہے تو رحمت والی ملوکیت مراد لی ہے، اور باقاعدہ حدیثوں سے حوالے دیے، جیسا کہ معجم طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبوت و رحمت کا زمانہ ہوگا، پھر خلافت و رحمت کا زمانہ ہوگا، پھر اس کے بعد بادشاہت و رحمت کا زمانہ ہوگا، تو اس سے استدلال کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث حذیفہ کا جو متن ہے وہ سیلف کنٹرڈکٹری ہے، اس میں کنٹرڈکشن ہے، اس میں کنٹرڈکشن تو اس میں تطبیق کیا ہوگی پھر؟ تطبیق ہم نے کہا تطبیق کی ایک ہی صورت ہے جی، کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے بنیادی مقدمہ مرزا صاحب کا ثابت نہیں ہو رہا، کیونکہ اس میں ایک عموم ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے خلافت باقی رہے گی، تو اگر آپ نے اس عموم کی کوئی حد مقرر کرنی ہے تو صحیح مسلم کی مستند ترین روایت آپ کے پاس ہے، کم از کم 12 خلفاء تک آپ مان لیں تو کہ خلافت ہے۔ ادھر سے آپ کے ایک موقف کا پتہ چل رہا ہے کہ جب کوئی مقدمہ قائم کرنا ہو تو عمومی احادیث سے نہیں دیا جا سکتا۔ نہیں، ہم نے یہ بات نہیں کی کہ عمومی حدیث سے مقدمہ، ہم نے کہا تھا کہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں ان سے آپ کو بنیادی مقدمہ ثابت نہیں کر اس سے تو آپ نے کہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث حذیفہ جنرل حدیث ہے۔ نہیں، یہ تو اپنے معنی میں ہے ہی جنرل، تو جنرل حدیث سے ہمارا دیکھیں آپ کا مقدمہ کیا ہے، پہلے تو یہ بات دیکھیں، آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ خلافت 30 سال تک رہی، خلافت راشدہ، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو ثابت کرنے کے لیے حدیث حذیفہ لا رہے ہیں۔ حدیث حذیفہ لا رہے ہیں، حدیث اضافہ میں تو 30 سال کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ خلافت 30 سال رہی۔ ہاں، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ملوکیت شروع ہو گئی۔ اچھا، 30 سال میں تو حضرت حسن بھی شامل نہیں ہوتے، ہاں وہ بھی شامل نہیں ہوتے، میتھمیٹیکلی نہیں، ماشاءاللہ، چونکہ وہ انجینئرنگ پرسپیکٹو میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں، تو اور آپ اس کو ثابت کرنے کے لیے حدیث لا رہے ہیں، حدیث حذیفہ، جی یہ آپ کا مقدمہ ہے۔ ٹھیک ہے سر، لیٹس موو فارورڈ۔